السلام علیکم دوستو، دعا کرتا ہوں آپ تا عمر خوش اور اللہ کی امان میں رہیں۔ سر، ساز اور آواز سے انسان کا تعلق ہزاروں سال پرانا ہے۔ پہلی بار شاید انسان جن آوازوں کی جانب متوجہ ہوا ہوگا وہ ہوا کے تیز چلنے سے پیدا ہونے والی درختوں، جھاڑیوں اور سرکنڈوں سے نکلنے والی آواز ہوگی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کریں اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ موسیقی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب گانا بجانا ہوتا ہے، مگر یہ قدیم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوا کی آواز کے ہیں۔ سب سے پہلے انسان نے جو ساز بنایا وہ تھی بانسری، جو بانس یا سرکنڈے کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ ہزاروں سال سے اور شاید آج بھی دنیا بھر میں چرواہے اور گدڑیے اپنے جانور چراتے وقت بانسری بجاتے ہیں۔ یونان کا قدیم اور مشہور شاعر ہومر بھی بربط بجا کر روزی کماتا تھا۔ افریقہ کا ساز کسار انسانی کھوپڑی اور ہرن کے سینگوں سے بنایا جاتا ہے۔ بر صغیر میں بھی فن موسیقی پر ہر زمانے میں ہی بھرپور کام ہوا۔ سلطان عادل شاہ کے درباری، جن کا نام آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہے اور کئی فلمیں بھی ان پر بنی، اپنے زمانے کے مشہور گویے تان سین تھے۔ ان کی قبر پر لگے بیری کے درخت سے لوگ آج بھی اس امید پر پتے چباتے ہیں کہ ان کا گلا بھی سریلا ہو جائے گا۔ سوری خاندان کے عادل شاہ سوری اور اسلام سوری نے موسیقی کے فروغ کے لیے بہت کام کیا۔ مغلوں کے بادشاہ عالمگیر نے موسیقی پر اپنے عہد میں پابندی لگا دی تھی، مگر اکبر کے زمانے میں موسیقی کو عروج ملا۔ اس زمانے کی موسیقی زمانہ قدیم سے کہیں زیادہ بہتر اور آج کے زمانے کی ابتدائی شکل میں آ گئی تھی۔ یورپ میں اسی زمانے میں بابائے موسیقی جوہن سباسٹینی باخ پیدا ہوئے۔ باخ بلا شبہ پہلا اور مکمل فنکار تھا اور یہ فادر آف میوزک بھی کہلاتا ہے۔ اس نے مغربی یورپ کے ملکوں کی تمام علاقائی دھنوں کو باہم یکجا کر کے ایک لڑی میں پرویا۔ اس نے 300 نئے راگ نامے لکھے۔ مجموعی طور پر باخ نے 800 سے زیادہ دھنیں ترتیب دیں۔ اس کے کام کو بعد میں آنے والے لوگوں نے، جن میں بڑے موسیقار فرانز لیزٹ، موزارٹ، بیتھون اور فریڈرک چیورین باخ کے مداح تھے۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا موسیقار لیڈوگ وان بیتھوون تھا۔ باخ آرگن بجانے کا ماہر مانا جاتا تھا، جبکہ بیتھوون کو پیانو بجانے میں مہارت حاصل تھی۔ بیتھوون نے اصل میں موسیقی کو جدت دی اور فن کے طور پر اس سے منسلک چیزوں کو جوڑا۔ یورپ میں باخ کے مقابلے میں بیتھوون کو زیادہ سنا گیا۔ بر صغیر میں سندھ دھرتی کو شاہ لطیف کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے تنبورہ ایجاد کیا۔ آپ کی بنائی ہوئی میٹھی اور سریلی دھنوں پر آج بھی کام ہو رہا ہے۔ سارنگی سارنگ خان نے ایجاد کی۔ سارنگی اور ستار کو ملا کر ایک نیا ساز دلربا بنایا گیا۔ استاد بندو خان پاک و ہند کے سب سے بڑے سارنگی نواز تھے۔ استاد بسم اللہ خان مرحوم بھی اس فن میں بڑے ماہر مانے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ میوزک پر قدیم زمانے سے کام جاری ہے اور اس میں نئی نئی جہتیں بھی شامل کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ مستقبل میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔